اتفاق افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کی یاد دلاتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جو بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لا کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھنے کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا، وہ شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جی ہاں، یہی وہی شخصیت ہے جس نے قاضی القضات کا عہدہ چھوڑا اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے اپنا کاروبار، ریشم کے بہت بڑے تاجر تھے، اپنا سارا کچھ اللہ کے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیا۔ یہ وہی صدیق اکبر ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی صدیق اکبر ہیں جنہوں نے جان، مال، سب کچھ اللہ کے محبوب اور دین پہ لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی حضور علیہ السلام کی خدمت میں دے دی۔ جی میں اس صدیق اکبر کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مارے کھائی، گھر بار چھوڑا، بیوی بچے اولادیں چھوڑی اور حضور کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ جی ہاں، میں اس سیدنا صدیق اکبر ہی کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے گھر میں سوئی تک نہ بچا کے رکھے اور لا کے سارے کا سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دے۔ جی ہاں، میں اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں: ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل الارض ووزیران من اہل السماء، اما وزیرایا من اہل السماء جبرائیل و میکائیل، واما وزیرایا من اہل الارض ابو بکر و عمر۔ زمین میں اور آسمان میں میرے دو وزیر ہیں، آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور زمین پہ میرا وزیر ہونے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ابو بکر و عمر کو حاصل ہے۔ جی ہاں، میں سیدنا صدیق اکبر انہی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اگر کسی کو خلیل بناتا، دوست بناتا، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ اور جی ہاں، وہی سیدنا صدیق اکبر جن کے متعلق اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے سارے انسانوں اور سارے احسان کرنے والوں کے احسان میں نے چکا دیے ہیں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں دے سکا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس کے ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اسے خود عطا فرمائیں گے۔ جی یہ وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی، کلمے کی بنیاد ڈالی ہے اور اللہ کے محبوب پر آنکھیں بند کر کے سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، اور حضور علیہ السلام پہ لٹاتے گئے ہیں اپنے گھر بار، مال و دولت، حضور کے قدموں پہ قربان کرنا اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھا ہے اور لگایا ہے سب کچھ۔ لیکن آج ایک طبقہ اٹھ کے جہاں پہ حضور علیہ السلام کے جانثار پہ تبرہ بازی کرتا ہے، وہاں پہ حضور علیہ السلام کے اس رفیق، حضور علیہ السلام کے اس دوست، حضور کے صحابی، حضور علیہ السلام کے اس انتخاب پر بھی وہ تبرہ کر رہا ہوتا ہے، اور حضور کے انتخاب پہ انگلی اٹھا کے وہ حضور کی بھی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ ابو بکر اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے جب نبوت نہیں ملی تھی، ابو بکر اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے جب نبوت مل گئی، ابو بکر اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے جب ہجرت کرنا پڑی، اور آج بھی مزار کے اندر سیدنا صدیق اکبر اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور یہ کافر
باوجود اس کے اپنے گناونے عمل اور بدترین گستاخی سے باز نہیں آتا، پے در پہ گستاخیاں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور لینا دینا ہوتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یہ ضرور یاد رکھتے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جنہوں نے ان صحابہ سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی، اور جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا اللہ کے محبوب نے فرمایا انہوں نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور یاد رکھو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ فی اصحابی۔ اور میرے صحابہ کا جب بھی تذکرہ کرو تو ان کا تذکرہ ذکر خیر ہی کرو، کبھی بھی ان کے بارے میں بری بات نہ کہو، اپنی زبانوں سے کوئی بری بات نہ نکالو، اس لیے کہ ان کا کوئی بھی عمل تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو لیکن وہ ایک مد گندم کا یا کسی چیز کا بھی دے دیں تو وہ تم سب سے بڑا ہوا ہے، تمہارے احد پہاڑوں سے زیادہ بڑھ کر، کیونکہ اس میں اخلاص اتنا ہے، اس میں اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ تم ان کے برابر پہنچ نہیں سکتے ہو۔ آج ایک طبقہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس بات کی آڑ میں بھونکتا ہے کہ انہوں نے حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو حق نہیں دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جانثارے نبی وہ اپنا مال جان اولاد جائیداد سب اللہ کے محبوب پہ لٹا دیتا ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے باغ کو کیسے غصب کر لے گا؟ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کے منکر ہیں۔ اگر یہ قرآن کو ماننے والے ہوتے تو یہ ضرور صدیق کی عظمت کو سمجھ سکتے، لیکن قرآن کا منکر وہ تاریخ میں ابو بکر کو تولتا رہا، اور تاریخ غلط کہتی ہے کہ ابو بکر نے نہیں دیا، اور یہ تاریخ بھی شیعہ کی تاریخ، روافض کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے حق نہیں دیا۔ ہوا تو یوں نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مطالبہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں حضور علیہ السلام کا یہ قول اپنے پاس رکھتا ہوں، مجھے اس کا علم ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ان کا ترکہ رہ جاتا ہے لا نورثو ولا نورثو، اور نہ ان کی کوئی وراثت ہوتی ہے اور نہ کوئی ان کا وارث بنتا ہے، جو رہ جاتا ہے جو ترکہ ہوتا ہے فَوَ صدقہ، وہ صدقہ ہوتا ہے، بس وہ صدقے میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی فیصلے کو ابو بکر نے قائم کیا، اللہ کے محبوب کے اس فیصلے کو رکھا، اسی کو عمر نے، اسی کو عثمان، اسی کو حضرت علی المرتضیٰ، اسی کو حضرت حسن، یہی فیصلہ برقرار رہا۔ اگر اس بات پہ، اس ایک فیصلے پہ تم ابو بکر پہ تبرہ بازی کرتے ہو تو تم یہ تبرہ بازی علی پہ بھی کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے بھی حضرت ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اگر یہ فیصلہ غلط تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیوں نہیں بدلا؟ اگر نہیں بدلا تو وہ بھی، اگر یہ جرم ابو بکر کا تھا نعوذ باللہ تمہارے بقول، تو یہ علی بھی اس میں برابر کے شریک تم ان کو ٹھہراتے ہو، حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اس جرم میں برابر کا شریک تم ٹھہراتے ہو۔ تم صرف صحابہ خلفائے راشدین کے منکر اور گستاخ نہیں، تم اہل بیت علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا شیر خدا اور سیدنا حضرت حسن کے بھی گستاخ ہو، تو ان کو بھی تم غصب کرنے والا غاصب کہلاتے ہو، اس لیے کہ تم یہ جانتے ہو کہ ان کے بعد یہ فیصلہ برقرار رہا۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ جناب حضرت سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کے پاس، حضور کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس حق مانگنے گئی، تو یہ بات یاد رکھو کہ وہ پہلے خلیفہ تھے۔ حضرت فاطمہ اگر گئی تو ان کو پہلا خلیفہ مان کے گئی، تمہارے بقول اگر گئی ہیں تو پہلا خلیفہ مانا ہے، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ پہلا خلیفہ نہیں مانتے، کہتے ہو خلیفہ اور امام اور جناب وہ تو سیدنا علی المرتضیٰ تھے، خلافت تو ان کا حق تھا اور وہ تھے۔ اگر وہ تھے تو تم
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگاتے ہو کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس حق مانگنے آئی تھی، وہ کیوں حق مانگنے آئی تھی جب خلیفہ ہی نہیں مانتے؟ تو اس کا مطلب ہے حضرت علی المرتضیٰ کو گھر میں ان کی زوجہ مطہرہ وہی پہلا خلیفہ نہیں مانتی، وہی امام نہیں مانتی، تو تم کہاں سے اٹھ کے آگے ہو کہ جو کہتے ہو کہ حضور کے بعد حضور کی جو خلافت کا حقدار ہے وہ علی المرتضیٰ ہے؟ اس بات کی آڑ پہ تم صحابہ رسول اور اہل بیت کے منکر گستاخ اور ان پہ تبرہ کرتے ہو۔ یاد رکھو، یہ تم آگ لگاتے ہو، یہ تم اس کے اندر خود جلو گے اور پھر تم وہاں پہ روتے دھوتے رہتے ہو، لیکن یاد رکھو یہ دنیا میں بھی رونا دھونا پیٹنا تمہارا مقدر ہے، اور ان گھناونے جرموں کی وجہ سے آخرت میں بھی تم تڑپتے رہو گے۔ اس سیدنا صدیق اکبر پہ بھونکتے ہو جس کے اسلام پر احسان ہے، جس کے دین پہ احسان ہے، جس کے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام پہ احسان ہے، مجھ اور آپ پر جس کے احسان ہے، اس سیدنا صدیق اکبر کے خلاف ایک بات زبان سے نکالنا، من سبا ابا بکر فہو کافر، جو سیدنا ابو بکر صدیق کو سب و شتم کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور جو من انکر خلافت ابی بکر فہو کافر، جو ابو بکر کی خلافت کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، ان کو قرآن نے، اللہ نے خود صحابی کہا ہے، جو ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ سوچو کہ تم ابو بکر کو گالیاں دے کے، ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہہ کے، ابو بکر کو صحابی نہ تسلیم کر کے مسلمان رہتے ہو۔ تم تو اپنے اسلام کی فکر کرو، اپنی فکر کرو، جن پر اہل بیت جن پر جو ہے اعتماد کرتے ہیں، سارے کے سارے صحابہ اعتماد کرتے ہیں، آج تم اٹھ کے جو ہے ان کے خلاف بکواس اور تبرہ بازی کرنے لگے ہو، یہ بات تمہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کرے گی۔